بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ 29 اگست سن 1969 کی بات ہے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سن ہیٹ و سن گلاس پہنے ایک 25 سالہ خاتون روم اٹلی کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر TWA 840 کی منتظر تھی۔ وہ اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ہالی ووڈ اداکارہ آڈری ہیپ کی طرح نظر آنے والی یہ نوجوان خاتون ایئرپورٹ سیکورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور 2 دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ وہ ایئرپورٹ کی انتظارگاہ یعنی ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں پہچانتی ہیں۔ سلیم عیساوی در حقیقت فلسطین کی آزادی کے پاپولر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھے، جبکہ اس نوجوان خاتون کا نام لیلا خالد تھا۔ لیلا خالد بیروت سے پرواز کرکے روم تک تنہا پہنچی تھیں۔ لیلا خالد سن 1973 میں شائع ہونے والی اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہیں کہ چونکہ میں اور عیساوی الگ الگ بیٹھے تھے، اس لیے ویٹنگ لاؤنج میں موجود شکاگو میں رہنے والا ایک یونانی امریکی مسافر مجھ میں زیادہ ہی دلچسپی دکھا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 15 سال امریکہ میں رہنے کے بعد اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اپنے گھر یونان جا رہا تھا۔ ایک بار تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس سے کہوں کہ وہ یہ طیارہ چھوڑ کر کسی دوسرے طیارے سے سفر کر لے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ لیلا اور ان کے ساتھی عیساوی نے دانستہ طور پر فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کروائی تھیں تاکہ انہیں طیارے کے کاکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ لیلا خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھیں۔ ایئر ہوسٹس نے لیلا کو کافی اور عیساوی کو بیئر پیش کی۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا۔ لیلا نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے، لہذا انہیں ایک اضافی کمبل دیا جائے۔ جیسے ہی کمبل مل گیا، لیلا نے اپنا ہینڈ گرینیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دیے تاکہ بوقت ضرورت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، سلیم اچھل کر کاکپٹ تک پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے میں بھی اپنی گود میں رکھے ہینڈ گرینیڈ کو لے کر دوڑی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخی اور میری کمر میں پھنسی پستول میری پتلون کے اندر سے پھسل کر طیارے کے فرش پر جا گری۔ میں نے اور عیساوی نے چیخ کر کہا کہ فرسٹ کلاس میں موجود تمام مسافر اور عملے کے ارکان طیارے کے عقبی سائڈ پر موجود اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ اس ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا تھا۔ ابتدا میں لیلا نے پائلٹ سے طیارے کو اسرائیل کے لود ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا، جسے اب ڈیوڈ بین گورین ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 معراج طیارے پرواز کرنے لگے،
जंगी त्यारों को देखकर मुसाफिरों में खौफ हरास फैल गया। इनका ख्याल था कि इस्राएली फिजाइया उनके तैयारे मार गिराएगी। लैला खालिद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि अब आप हमें फ्लाइट TWA 840 के बजाय PFLP यानी फ्री अरब पैलेस्टाइन के नाम से पुकारेंगे। तैयारे के पायलट ने पहले लैला की हिदायत मानने से इनकार किया, लेकिन जब लैला ने इसे अपना दस्ती बम दिखाया तो उन्होंने हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। लोद एयरपोर्ट की तरफ जाने का हुक्म सिर्फ इसराइलियों को चकमा देने के लिए था। जहाज लोद एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरा। नीचे सैकड़ों इसराइली फौजी और टैंक हाईजैकरों से निपटने के लिए तैयार खड़े थे। तब लैला खालिद ने पायलट को त्यारा दमिश्क ले जाने का हुक्म दिया। रास्ते में उन्होंने पायलट से कहा कि वो उसे उनकी जाए पैदाइश हिफा के ऊपर से ले जाए। बाद में लैला खालिद ने अपनी सवानह उमरी में लिखा, जब मैंने फलस्तीन को ऊपर से देखा तो एक मिनट के लिए मैं ये भूल गई कि मैं किसी मुहिम का हिस्सा हूँ। मेरे दिल में ये हुक उठी कि मैं अपनी दादी, अपनी फूफियों और वहाँ मौजूद हर फर्द को पुकार कर कहूँ कि हम वापस आ रहे हैं। बाद में पायलट ने भी कहा कि जब हम हिफा के ऊपर उड़ रहे थे तो उसने मेरे चेहरे के रोंगटे खड़े होते देखा। दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सलीम ईसावी ने तैयारे के काकपट में धमाका खेज मवाद डाल दिया और उसे उड़ा दिया। इनके बकौल फलस्तीनी अवाम की जानिब दुनिया की तवज्जो राग़िब करने का ये सबसे मौसर तरीका था। लैला खालिद को अक्सर तारीख की पहली खातून हाईजैकर कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।